الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ ہم آج الحمدللہ دوسری طاق رات میں داخل ہو چکے ہیں۔ زیادہ رات گزر چکی ہے، تھوڑا وقت اب باقی رہ گیا ہے۔ یہ راتیں بہت ہی قیمتی راتیں ہیں، یعنی ان کی قیمت کا اندازہ شاید آج ہمیں نہیں ہے، مگر ان میں کی ہوئی عبادت اتنی قیمتی ہے کہ ہمیں اگر 100 سال بھی زندگی مل جائے اور ہم اس 100 سالوں میں نہ کبھی سوئیں، نہ کبھی کھائیں، نہ کبھی باتھ روم جائیں، نہ اپنی کوئی اور ضرورت پوری کریں، بلکہ دن اور رات ہم عبادت کرتے رہیں، تب بھی ہم وہ کمائی نہیں کر سکتے جو اس لیلۃ القدر میں کر سکتے ہیں، جو کہ اگر آج ہے تو ہمیں مل گئی، یعنی 83 ایئرس کی عبادت سے بھی زیادہ ہے اس کا اجر۔ تو یعنی ہم اتنی زندگی اول تو ملتی نہیں ہے، اتنی ایوریج لائف ہی نہیں ہے 100 سال، اگر مل بھی جائے تو کون ہے ہم میں سے جو اتنی عبادت کر سکتا ہو؟ تو ان راتوں کو ہم قیمتی جانتے ہوئے ان میں اپنے آپ کو پوری طرح لگا دیں کہ کوئی لمحہ بھی ہمارا ایسا نہ گزرے جس میں ہماری زبان ذکر سے تر نہ ہو، یا جس میں ہم کوئی نہ کوئی دعا نہ کر رہے ہوں، یا جس میں ہم کوئی تلاوت نہ کر رہے ہوں۔ یہ رات صرف یہ نہیں ہے کہ یہ صرف قرآن کے اترنے کی رات ہے، بلکہ یہ رات قسمت کے بدل جانے کی بھی رات ہے۔ آسمانوں پر جو فرشتے ہیں وہ مختلف کاموں پہ متعین ہیں، ان کو سال بھر کے احکامات اس ایک رات میں مل جاتے ہیں، کہ جیسے اگلی لیلۃ القدر تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ وہ ان فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، پوری لسٹ۔ اس سال میں کون مرنے والا ہے، کون پیدا ہوگا، کتنی بارش ہوگی، کتنا کس کو رزق ملے گا، حتیٰ کہ یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے یا یہ بھی دے دیا جاتا ہے ان کو کہ اس سال کون کون بندہ حج کو جائے گا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ تم آدمی کو دیکھو گے وہ بازاروں میں چل پھر رہا ہے، لیکن اس کا نام سال کے مردوں میں لکھا جا چکا ہے۔ اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کا ہم نے سنا کہ رمضان میں ان کا انتقال ہوا، تو پچھلی لیلۃ القدر میں ان کا نام دیا جا چکا تھا۔ تو سارے سال کی بھلائی برائی، روزی موت، تکلیفیں، سب چیز دے دی جاتی ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب تو فرشتوں کو ہمارے سارے سال کی فہرست دے رہا ہو تو اس میں خیر ہی خیر ہمارے لیے ڈال دینا یا اللہ، ہر ناگہانی آفت سے بچا لینا، ہر مصیبت اور پریشانی اور بیماری اور قلت رزق کی، ان سب چیزوں سے بچا لینا، اور اللہ تعالیٰ ناگہانی اموات جو ہیں، حادثاتی اموات جو ہیں، ان سے بھی بچا لینا۔ تو یہ لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے چیزوں کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے فرشتوں تک۔ تو آپ سوچیں گے کتنی امپورٹنٹ راتیں ہیں، یہ کتنی امپورٹنٹ راتیں ہیں، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ راتیں آج کل زیادہ تر لوگ مساجد میں گزارتے ہیں، جہاں پہ یہ راتیں فنڈ ریزنگ کی نظر ہو جاتی ہیں، گپ شپ کی نظر ہو جاتی ہیں، کھانے پینے میں وقت گزرتا ہے، شاپنگ عید کی جاتی ہے۔ کیا واقعی یہ قیمتی راتیں اسی لیے ہیں؟ یہ بتائیے، ہم کیوں ویسٹ کرتے ہیں اپنے وقت کو؟ ہے تو وہ مسجد، مگر اسی ٹائم پہ وہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے جو ان راتوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ سچ بتائیں، کیا آپ اسی طرح دعا کر سکتے ہیں مسجد جا کے جیسے آپ گھر میں اکیلے بیٹھ کے کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اتنا قرآن پڑھ سکتے ہیں جیسے آپ گھر میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ کیا وہاں زیادہ باتیں ہوتی ہیں یا گھر میں زیادہ ہوتی ہیں؟ کیا وہاں پہ جا کے اس طرح سے رو سکتے ہیں جیسے آپ اکیلے گھر میں بیٹھ کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو سکتے ہیں؟
لیکن اگر ابھی تک ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں کوئی اور چاہیے جو ہمارے گناہوں کا بتائے، پھر وہ ہمیں رلائے، تو پھر ہم اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور پھر ہم روئیں گے، تو یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے، بہت خطرناک بات ہے۔ اگر ہم میں سے کسی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ اس کو اپنے گناہوں کو خود یاد کر کے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، کوئی رونا نہیں آ رہا، وہ پہلے کسی کو دیکھے گا کہ یہ رو رہا ہے تو پھر اس کو رونا آئے گا، تو پھر آپ کو اپنے گناہوں کا کیا اس کے اوپر شرمندگی ہے، یا کیا اس کا احساس ہے؟ آپ تو پھر دوسرے کا رونا دیکھ کے رو رہے ہیں نا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے تو نہیں رو رہے۔ تو بہت ضروری ہے یہ بات سب سمجھیں، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خود دیکھیں اپنے آپ کو، سیلف ریفلیکشن کا ٹائم ہے، غور و فکر کا ٹائم ہے، ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے اس چیز کے اوپر دیکھنے کا ٹائم ہے۔ یہ وہ ٹائم ہے جس میں ہم اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن بنا لیں، ہم اپنی پوری زندگی کے گناہ بخشوا سکتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھو، ہم جاگتے بھی ہیں لیکن کس طرح ہم وقت گزار رہے ہیں۔ کہیں لوگ ہنس رہے ہیں، کہیں لوگ بول رہے ہیں، کہیں لوگ گپ سپ کر رہے ہیں، کہیں کچھ ہو رہا ہے، کہیں اتنا دکھ ہوتا ہے یہ بات دیکھ کے کہ کیا یہ جاگنے کا کمپٹیشن ہو رہا ہے کہ کون جاگ سکتا ہے؟ یہاں یہ عبادت کرنے کی راتیں، جاگ کے بھی اگر اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو کیا ملا ہمیں؟ اس طرح سے تو جن کی ڈیوٹی بارڈر پہ ہے، جن کی رات کی شفٹس ہوتی ہیں، جو 24 آور ریسٹورینٹ کھلے رہتے ہیں، وہ بھی جاگ رہے ہیں، تو کیا ان کو اجر ملے گا؟ بات جاگنے کی نہیں ہے، بات ہے عبادت کی، بات ہے کہ جس کی بخشش ہو گئی نا وہ ہے کامیاب، اور جو رہ گیا وہ ناکام ہی ناکام ہے، چاہے وہ کتنا بھی جاگا ہو۔ تو جاگنا مقصد نہیں ہے، خدا کے لیے اس بات کو سمجھیں۔ ہم اتنی تکلیف ہوتی ہے یہ سب چیزیں دیکھ کے کہ ہم جاگ کے بھی کیا پا رہے ہیں، جاگ کے بھی خالی ہاتھ ہے، جاگ کے بھی ہماری باتیں نہیں ختم ہو رہی، جاگ کے بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ اور چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، اور باتوں میں لگے ہوئے ہیں، اور جس طرف دھیان ہونا چاہیے اس طرف پھر بھی دھیان نہیں ہے۔ تو یہ آج دوسری یہ تاخیرات ہماری گزر گئی ہے، اور 3 رہ گئی ہیں۔ ان کو وائزلی اسپینڈ کریں، ان میں کوئی اپنا اسکیجول بنائیں، ان میں چیک کریں آپ کس طرح اس کو بیسٹ گزار سکتے ہیں، بیسٹ دیکھیں، لوگوں سے نہ پوچھیں کیسے وہ کیسے کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کدھر جا رہا ہے، وہ کیا بتا رہا ہے، نہیں، آپ خود اپنا بہترین جانتے ہیں کہ میں کس طرح سے اس کو ایسے آرگنائز کروں۔ ملنے ملانا بھی بہت بعد میں ہو سکتا ہے، گپ شپ بھی بہت ہو سکتی ہے، خریداریاں بھی بہت ہو سکتی ہیں، لیکن کیا یہ راتیں واپس آئیں گی؟ کیا جو رحمتیں ان راتوں کی ہیں کیا وہ آپ باقی دنوں میں پا سکیں گے؟ نہیں۔ کھانا پینا بھی چلتا ہی رہے گا، لیکن کیوں ہم نے یہ فیسٹیول بنا لیا؟ یہ فیسٹیول نہیں ہے، یہ اللہ سے لو لگانے کی راتیں ہیں۔ ان میں بھی آ کے اگر ہم وہی پارٹینگ اور وہی چیزیں کرتے رہیں گے تو کس وقت ہم سیریس ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ کل آپ نے جو اللہ تعالیٰ کا نام دیکھا المجیب، اس کے بعد دعا مانگنے میں مزہ آیا؟ کیا دعا اس یقین کے ساتھ مانگی کہ میرا رب سن رہا ہے، وہ دعائیں قبول کرنے والا ہے؟ ہم ہی کمی کرتے ہیں مانگنے میں، ہمیں یاد نہیں رہتا مانگنا، وہ تو سن رہا ہے، وہ تو قبول کرنے کو تیار ہے۔ آج جو ہم اللہ تعالیٰ کا اسم دیکھیں گے وہ ایسا نام ہے جس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا نام الغفار، الغفور، الغافر ہے۔ سب یہ نام قرآن میں آئے ہیں، سبھی ایک ہی روٹ سے ہیں، غین فارا، غفرا یغفر، مغفرہ، اور اس کا معنی ہوتا ہے کنسیل کر دینا، ڈھانپ دینا۔ ہم اپنے منہ پہ کنسیلر لگاتے ہیں نا، کنسیلر کس لیے لگایا جاتا ہے؟ جو لوگ میک اپ کے زیادہ ماہر ہیں، چیزوں کو جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کنسیلر کس لیے ہوتا ہے، کہ آپ کے جو داغ دھبے یہ چیزیں ان کو کور کر دے۔ اللہ تعالیٰ کور کر دینے والا ہے، وہ کور کر دیتا ہے اپنے بندے کی گناہوں کو۔ تو اس کا معنی کیا ہوا کہ وہ ہے
جو اپنے بندوں کی بہت زیادہ پردہ پوشی فرماتا ہے، اور اس کی معافی اس کی پکڑ سے زیادہ ہے. یاد رکھیے، کبھی بھی انسان ایک دفعہ گناہ کرتا ہے نا، جب پہلی دفعہ، تو اس وقت پکڑا نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ پردہ پوشی فرما دیتا ہے. پھر انسان سوچتا ہے پتہ نہیں اللہ کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ پھر کرتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر کرتا ہے، تب جا کے اللہ تعالیٰ اس کا پردہ کھولتا ہے. پہلی دفعہ نہیں کھولتا کبھی. حضرت عمر کے وقت میں ایک چور آیا، جب اس کا ہاتھ کاٹا جانے لگا تو وہ کہنے لگا کہ مجھے بچاؤ، مجھے معاف کر دو، میں نے پہلی دفعہ ہی یہ چوری کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تو پہلی دفعہ کبھی اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا. پھر جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا یہ اس کی 7ویں دفعہ تھی. دیکھیں، جب بجلی کا تار ہے نا، آپ پہلی دفعہ چھوئیں تو پہلی دفعہ ہی اتنی زور کا جھٹکا لگتا ہے، وہ کبھی آپ کو سیکنڈ چانس نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ چانس دیتا ہے، چانس دیتا ہے، کبھی ایکسپوز نہیں کرتا، کور کر دیتا ہے، کنسیل کر دیتا ہے، ڈھانپ دیتا ہے بندے کو. اور اس کا معنی کیا ہے؟ الغفور کا، جو بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور بندے کے گناہوں سے درگزر کر کے اس کو عذاب سے بچا لیتا ہے، وہ ہے الغفور. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ بخش دیتا ہے اپنے بندوں کو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کا احسان ہے بندوں کے اوپر. جب بھی کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے معافی مانگتا ہے کہ اللہ مجھ سے بڑے گناہ ہو گئے، یہ احساس اس کو ہو جاتا ہے. یہ احساس کوئی نہیں دلائے گا، خود کے اندر ہونا چاہیے یہ احساس کہ میری کیا کنڈیشن ہے، میرے اندر کیا فلاز ہیں، میری کیا کمیاں ہیں. تو جب بندہ کہتا ہے نا اللہ مجھ سے بڑے گناہ ہو گئے ہیں، تو مجھے معاف کر دے، میں کیسے تجھے منہ دکھاؤں گا، قبر میں کیسے جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ گڑ گڑانا اتنا پسند آتا ہے کہ بندے کے اس گڑ گڑانے کی آواز کو اللہ تعالیٰ لوگوں کی سبحان اللہ کی تسبیح سے بھی زیادہ پسند فرماتا ہے. حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گناہ گاروں کا رونا، ان کا آہو بکا کرنا، ان کا گڑ گڑانا مجھے تسبیح پڑھنے والوں کی سبحان اللہ کی آوازوں سے بھی زیادہ محبوب ہے. تو وہ بندے کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اور قرآن کریم میں 91 ٹائمز اللہ تعالیٰ کا یہ نام اسم مبارک الغفور آیا، 5 دفعہ الغفار آیا. تو کون کون سے ایک ہی روٹ سے یہ سارے نام، 7 نام بلکہ آئے ہیں اس روٹ سے: الغفور، الغافر، الغفار، واسع المغفرہ، اہل المغفرہ، ذو المغفرہ، اور صاحب المغفرت، خیر الغافرین. یہ سب نام آئے ہیں ایک ہی روٹ سے. تو اب غافر، غفور اور غفار میں کیا فرق ہے؟ غافر فاعل، جو بھی بخشش کرتا ہے وہ غافر ہے، ٹھیک ہے. تو یہ عام ہے لفظ، غافر ذنب جیسے آ گیا. غفور میں تاکید ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے بخشنے کی، کتنا ہی بڑا گناہ ہو، وہ الغفور اس کو ڈھانپ سکتا ہے، اس کو معاف کر سکتا ہے. اور الغفار میں کیا ہے؟ بار بار کا معنی آتا ہے، مسلسل کا معنی آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ نہیں بخشتا بلکہ بار 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 مسلسل بخشتا رہتا ہے. تو غفور میں یعنی بڑا سے بڑا گناہ ہے تو اس کو بھی بخش دے گا، اور الغفار میں بار بار بھی بخشے گا. سبحان اللہ. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی وہ صفت کہ جو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دی ہمیں، تاکہ ہم اس سے معافی مانگیں، تاکہ ہم اس کی طرف رجوع کریں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. اے نبی میرے بندوں کو بتا دیں. آپ انداز دیکھیں، اے نبی میرے بندوں کو بتا دیں. یہ نہیں فرمایا لوگوں کو بتا دیں، انسانوں کو بتا دیں، بندوں کو بتا دیں، نہیں، عبادی میرے بندوں کو بتا دیں. میرے کے اندر کتنی محبت ہے نا، یہ بھی میرے ہی ہیں.
یہ جو گناہگار ہیں یہ بھی میرے ہی بندے ہیں. تو اس نے اس الغفار اس نے اپنے نبی کے ذریعے ہمارے جیسوں کو اطلاع بھجوائی ہے، اعلان کروایا ہے. سارے بندوں کو بتا دیں. کیا بتا دیں؟ کہ میں بڑی مغفرت کرنے والا ہوں، میں رحمتیں برسانے والا ہوں. انا الغفور الرحیم، انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں تو الغفور ہوں اور الرحیم ہوں. کیا مجھے بتائیں کہ کوئی اپنے نافرمانوں کو محبت سے بلاتا ہے؟ کوئی بادشاہ ہو اور اس کے کوئی باغی ہوں، کیا وہ ان کو محبت سے بلائے گا؟ ایک ماں بھی اپنے نافرمان بچے کو کیسے کرتی ہے نا، غصے سے بلائے گی. مگر رب کا معاملہ دیکھیں کہ وہ اپنے بندوں کو تب بھی کہ وہ گناہ گار ہیں تب بھی ان کو کتنی محبت سے بلاتا ہے. تو یہ ہے وہ رب جو معاف کرنے والا ہے، یہ ہے وہ رب جو بخش دیتا ہے اپنے بندوں کو اور کبھی جتاتا تک نہیں ہے. یہ ہے وہ رب کہ جس کی رحمت کے بغیر تو انسان اس زمین کے اوپر چل بھی نہیں سکتا. اگر اس کی یہ بخشش نہ ہو، اگر وہ انسانوں کو پکڑنے لگے ان کے گناہوں کے اوپر، تو انسان تو رہ ہی نہیں سکتا. ایک حدیث میں آتا ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے ہے یہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کسی بندے نے کوئی گناہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا ہے میرے مالک مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے فرشتوں سے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے جو گناہوں پہ پکڑ بھی کر سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے؟ یعنی اس کو پتا ہے کہ میں ہوں جو کہ میں پکڑ سکتا ہوں اس کو اور معاف بھی کر سکتا ہوں، اس لیے آ کے کہہ رہا ہے نا کہ اللہ مجھے معاف کر دے. تو میں نے اپنے اس بندے کا گناہ معاف کر دیا، بخش دیا اس کو. اس کے بعد جب تک اللہ نے چاہا وہ بندہ گناہ سے رکا رہا، ابھی توبہ جو کی تھی، پھر کسی وقت پھر سے گناہ کر لیا. اب پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا میرے مالک مجھ سے گناہ ہو گیا تو اس کو بخش دے، تو معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کیا میرے بندے کو پتا ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے جو قصور معاف کرتا ہے اور پکڑ بھی سکتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کا گناہ معاف کر دیا. اس کے بعد جب تک اللہ نے چاہا وہ بندہ گناہوں سے رکا رہتا ہے، پھر وہ کوئی ایسا ٹائم آتا ہے کچھ عرصے بعد پھر اسے گناہ ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے میرے مالک میرے مولا مجھ سے پھر گناہ ہو گیا تو مجھے معاف کر دے. تو اللہ ہمارے لیے بھی ایسا ہی معاملہ فرمائے. اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے کو یقین ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے، اس کا کوئی مولا ہے جو گناہ معاف بھی کر دیتا اور سزا بھی دے سکتا ہے. میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، جو اس کا جی چاہے کرے. یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے. وہ ایسا رب ہے، ایسا بخشنے والا ہے. ایک دفعہ ایک شخص بڑا گناہ گار تھا، وہ ایک نیک آدمی کے پاس آتا ہے، کہتا ہے مجھ سے بڑا یہ گناہ ہو گئے ہیں، میں کیا کروں؟ اس نے کہا تم توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا. اس نے توبہ کر لی. پھر کچھ عرصے بعد پھر آ گیا مجھ سے پھر گناہ ہو گئے، میں کیا کروں؟ اس نے کہا پھر توبہ کر لو. نے پھر توبہ کر لی. پھر وہ کچھ عرصے بعد پھر وہ آ گیا اور بولا پھر مجھ سے گناہ ہو گیا. اس نے کہا اب نہیں تیری توبہ قبول ہونی، نے تو روز کا ہی یہ طریقہ بنا لیا، اب نہیں ہونی تیری توبہ قبول. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے فرشتوں سے دونوں کی روح قبض کر کے میرے پاس لے آؤ. دونوں کو اللہ کے حضور پیش کیا گیا. جو گناہ گار تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرمایا اس کو جنت میں داخل کر دو. اور جو نیک آدمی تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کون ہوتے ہو جو میری بخشش پہ حد لگانے والے ہو کہ میں نہیں معاف کروں گا، اس کو جہنم میں لے جاؤ. ہم نہیں کبھی بھی کہہ سکتے اللہ نہیں تجھے معاف کرے گا، ان کو تو اللہ نے کبھی معاف کرنا ہی نہیں ہے، یہ تو ایسے ہیں، یہ تو ایسے ایسے. نہیں، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ رب ہے جس کو مرضی معاف کرے، جس کو مرضی پکڑ لے، جس کی چاہے کسی کے چھوٹے سے گناہ کے اوپر اس کو پکڑ لے، چاہے بڑے سے بڑے گناہ معاف کر دے. اس کی شان رحیمی ہے، اس کی مغفرت کے اپنے ڈھنگ ہیں، وہ جس کو مرضی جیسے چاہے مرضی معاف کرے. ہم کون ہوتے ہیں یہ
ججمنٹس دینے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو یہ کہنے والے کہ اس کو نہیں اللہ نے معاف کرنا؟ اللہ تعالیٰ تو ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تو مجھ سے دنیا بھر کے گناہ کے ساتھ بھی ملے مگر تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا تو میں دنیا بھر کی بخشش کے ساتھ تجھ سے ملوں گا. یہ ہے حال، اتنی بڑی اس کی بخشش ہے. ابراہیم بن ادم کے کچھ اشعار ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ، تیرا گناہ گار بندہ تیرے در پہ حاضر ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور تجھ سے دعا مانگتا ہے. اگر تو مغفرت فرما دے تو تجھے یہ بات سجتی ہے، تجھے سوٹ کرتی ہے، اور اگر تو دھتکار دے تو کون ہے تیرے علاوہ جو مجھ پہ رحم کرے گا؟ مجھے بتائیں، اللہ رحمان الرحیم سے زیادہ تو نہیں کوئی رحم کرنے والا نا. اگر اس نے نہ رحم کیا اور اس نے دھتکار دیا اپنے در سے، تو پھر کوئی اور نہیں ہے جو کہ ہمیں پناہ دے دے یا کوئی اور معاف کرتے. یاد رکھیں، گناہوں کے معاف کرنے کی جو یعنی طاقت کہہ لیں یا جو ابیلٹی کہہ لیں یا جو یہ حق ہے یہ کہہ لیں، کسی اور کو بھی نہیں ہے کہ کوئی کسی نیک بزرگ کے پاس چلا جائے اور کہے کہ میرے گناہ معاف کر دیں، میرے گناہوں کو بخش دیں، میرے گناہ صاف کر دیں میرے اعمال نامے سے. یہ کسی کے پاس پاور ہے ہی نہیں. اونلی یہ پاور اللہ کے پاس ہے. کوئی بھی نہیں بخش سکتا ہمیں. وَمَن یغفر الذُّنُوبَ اِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخشے گا؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو جس کے اوپر گناہ ہو وہ پلٹے اللہ ہی کی طرف، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی شان غفاری کے ساتھ اس کی طرف آئے گا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پہ اتنا مہربان ہوگا، اتنا ان کو بخشے گا کہ اس دن ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ شیطان کو بھی امید ہو جائے گی شاید آج میری بھی غلطیاں معاف ہو جائیں، شاید میں بھی آج جہنم سے نکل جاؤں. یہ بھی وقت آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کی جو بخشش ہے یہ سب کو ہی مانگنے کی ضرورت ہے. جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، یاد رکھیں، وہ نیک کام کرنے کے باوجود بھی اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں. دیکھیں قرآن میں عباد الرحمن کی جو خصوصیات ہیں ان کے اندر وہ اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، حالانکہ وہ نیکیاں کرنے والے لوگ ہیں، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے عبادت کرنے والے لوگ ہیں، وہ عاجزی کرنے والے لوگ ہیں. اس کے باوجود، اتنے نیک ہونے کے باوجود ان کی حالت یہ ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں. تو اللہ کے ہاں جب اپنے جرم پہ انسان معافی مانگتا ہے، اپنے جرم کو جرم سمجھتا ہے کہ میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے، بلکہ اپنی نیکی کو بھی سمجھتا ہے کہ یہ نیکی، اس کے اوپر تو الٹا یہی نہ ہو کہ میری پکڑ ہو جائے. دیکھیں نا، اب جس قسم کی ہماری نمازیں ہیں، جتنے ان میں خیالات ہیں، ان میں ہم اپنے آپ سے جتنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد تو ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ان نمازوں پہ پکڑ ہو جائے. ان کے اوپر ہم نے نمبر کیا لینے ہیں، ریوارڈ کیا لینے ہیں، یہ تو اللہ قبول ہی کر لے تو بڑی بات ہے. یہ ہمارے حالات ہیں. تو اب جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اس چیز سے ہی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے جو نیکی کی ہے اس کے اوپر ہماری پکڑ ہی نہ ہو جائے. ہمیں گناہ کی تو بعد کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ تو اتنا غفور الرحیم ہے، اتنا زیادہ معاف کرنے والا ہے. اس کا جو یہ نام ہے نا، اس میں صرف بخشش کی بات نہیں ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ، جیسے میں نے بتایا، کنسیل کر دیتا ہے، ڈھانپ دیتا ہے. کس چیز سے ڈھانپ دیتا ہے؟ کیا ڈھانپ دیتا ہے؟ گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے. یعنی انسان کے یہ گناہ اگر ایکسپوز ہو جائیں، اس وقت آپ سوچیں اپنا کوئی گناہ جو کسی کو بھی نہیں پتا ہے، سوچیں اپنی زندگی میں، سب سوچیں وہ ایسا گناہ جو ابھی تک کسی کو بھی نہیں پتا ہے، مجھے پتا ہے یا میرے اللہ کو پتا ہے. تو وہ جو گناہ ہے یا زیادہ گناہ ہے، وہ ان کو کس نے ڈھانپا ہوا ہے؟
کہ ہم ابھی تک ایکسپوز نہیں ہوئے. اگر انسان کو اللہ تعالیٰ ایکسپوز کر دے نا تو کتنا شرمندہ ہو، اتنی اس کے لیے یہ بات یعنی امبیرسمنٹ کی ہوگی کہ کئی لوگ تو امبیرسمنٹ کی وجہ سے پھر خودکشیاں تک کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ اتنے امبیرس ہو جاتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ اچھا مثلا کسی کا کوئی پول کھل گیا، لوگوں کو یہ پتا چل گیا یہ کرتا رہا ہے. انسان اتنا اس کے بعد شرمسار محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو کہ وہ لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا. کہتا میں ان سے منہ چھپاؤں، میں کہاں چلا جاؤں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے، اس کی یہ شان ہے کہ وہ ڈھانپ دیتا ہے گناہوں کو. اس دنیا میں بھی، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ پردہ پوشی فرمائے گا. آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تیرے گناہوں کو اے بندے دنیا میں بھی ڈھانپ دیا تھا، تو میں یہاں پہ بھی کسی کے سامنے نہیں کھولوں گا. اللہ پردے میں حساب کتاب لے لے گا. اللہ لوگوں سے ڈھانپ دے گا اس کے گناہ کے، لوگوں کو نہیں پتہ چلیں گے. یہ کتنی بڑی اس کی غفاری ہے. اب آپ یہ سوچیں جو ہم اپنے ذہن میں لے کر آئے ان گناہوں کا جن کا ابھی تک کسی کو بھی نہیں پتا، اور سوچیں اگر وہ کھل جائے، جتنے میرے جاننے والے ہیں، جتنے میرے دوست احباب ہیں، ان کے سامنے اگر وہ کھل جائے کیا ہو. شاید لوگ تو پتھر لے کے ہمارے پیچھے دوڑ پڑے. یہ ایسے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ڈھانپا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے تو مایوس نہ ہو. اگر تیرے گناہ زمین کو بھر دے اور زمین کی وسعتوں کو بھر دے، یعنی اتنے تیرے گناہ ہو جائے کہ پوری زمین بھر جائے تیرے گناہوں سے، اور وہ گناہ اتنے ہوں کہ پھر اوپر اٹھتے چلے جائے، اور جتنی یہ خلا ہے نا یہ ساری بھی بھر جائے، اور خلا سے نکل کے آسمان کے کناروں تک چلے جائیں، ساری کائنات تیرے گناہوں سے بھر کے آسمان کے کنارے تیرے گناہ چھونے لگے. یعنی اتنا ڈھیر ہے گناہوں کا کہ پہلے زمین بھری، پھر خلا بھی بھر گئی، اور پھر آسمان تک پہنچ گئے. اتنے زیادہ تیرے گناہ ہو گئے. پھر تجھے ندامت آ جائے اور تیرے آنسو نکل آئے اور تو توبہ کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں ایسا کریم ہوں، ایسا سخی ہوں، ایسا غفور ہوں، ایسا رحیم ہوں کہ غفرت لک ولا ابالی. میرے بندے میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. کوئی مجھے پوچھ نہیں سکتا کہ کیوں تو نے معاف کیا. اس سے زیادہ کریم اور اس سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہر بندہ اس حال میں اس سے ملے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو، اور سکرات الموت طاری ہونے سے پہلے پہلے اللہ نے توبہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا رکھا ہوا ہے. دروازہ کھلا رکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب آپ چاہتے ہیں کہ لوگ بس آ جائیں، آپ نے دعوت پہ بلایا ہوا ہے، یا آپ بس چاہتے ہیں اسٹریٹ اندر آ جائیں نا، تو آپ اپنے دروازے کھلے رکھتے ہیں. بند رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہیں، ابھی اجازت نہیں ہے، کوئی اجازت لے کر ہی آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جب توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے اوپن ہے سب کے لیے انویٹیشن. جو آنا چاہتا ہے آ جائے، ایک کھلا ہوا دروازہ. اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں نا کہ ہماری سانس ابھی چل رہی ہے، کیونکہ جب تک ہماری سانس چل رہی ہے توبہ کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے. جو یہ سانس بند ہوئی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. روح نرخرے میں آئے گی نا تو بند ہو جائے گا یہ دروازہ. پھر اس کے بعد نہیں آپ کہہ سکتے کہ جو ہے اب آخرت کی منزلوں میں آپ پہنچ گئے تو اب آپ کہہ رہے ہیں میں مجھے معاف کر دے اللہ.
ظاہر ہے اس وقت بھی شعور تو ہے نا، منکر نکیر کا سوال جواب ہوں گے، قبر کی منزلیں، شعور تو ہوگا، ظاہر ہے ہمیں وہ ایک اور زندگی ہے، لیکن شعور تو ہے اس میں جا کے اگر کوئی بندہ کہے گا کہ اللہ تو مجھے اب معاف کر دے، تو چاہے آپ زور لگا لیں دنیا جہان کا اور آنسو بہا بہا کے اور چیخیں مار مار کے آپ کہیں اور فریادیں کہیں اور روئیں، ایک گناہ بھی نہیں معاف ہو سکتا، ایک بھی نہیں معاف ہونا. اللہ اکبر، کتنا قیمتی ہے یہ وقت، کتنی قیمتی ہیں یہ گھڑیاں، کتنی قیمتی ہیں یہ راتیں. ہم اپنی بخشش کرا سکتے ہیں، ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے. ہم آج اگر اللہ کے آگے روتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور اللہ نے فرمایا میں سارے ہی معاف کر دوں گا، مجھے نہیں کوئی پرواہ، کیونکہ وہ ذات اثر سے پاک ہے. اس کے اوپر ایسے نہیں کہ گناہ کرتا ہے انسان تو اس کے اوپر کوئی اثر ہو جاتا ہے. ہماری تو کوئی ہمارے ساتھ کوئی کچھ ایسا کرے تو ہمیں اتنا اثر ہوتا ہے نا کہ ہم اچھا کہنے کو ہم کہہ بھی دیتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں نے تجھے معاف کر دیا، لیکن اندر ہمارے نا کسک ہوتی رہتی ہے. دوبارہ کبھی اس سے کوئی غلطی ہو جائے نا، ہم کہتے ہیں ہاں مجھے یاد ہے اس نے فلانے وقت میں بھی ایسا کیا تھا، جتا دیتے ہیں فوراً. اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے، وہ ایسا معاف کرتا ہے کہ اس کے بعد وہ جو حدیث میں ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ایسے اس کو ٹریٹ کرتا ہے جیسے تم نے کبھی کیا ہی نہیں. سبحان اللہ. وہ ذات ایسا نہیں کہ اس کے بعد جتائے، اس کے بعد کہے تو نے تو پہلے بھی ایسے کیا تھا. نہیں، جو مٹ گیا، جو ختم کر دیا، جو اس نے ڈھانپ دیا، جو اس نے معاف کر دیا، وہ ختم ہے. اب نیا کھاتا شروع ہو رہا ہے، نئی کاپی شروع ہو رہی ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ گار اپنی خطا کا اقرار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں، مجھے حیا آتی ہے اپنے بندے سے کہ میں اس کی خطا بخش نہ دوں. مجھے یہ شرم آتی ہے کہ میں اگر اس کو ایسے ہی جانے دوں اور اس کی خطا نہ بخشوں، کیونکہ اس کے لیے میرے سوائے میرے در کے اور کوئی در ایسا ہے ہی نہیں کہ جہاں جا کے یہ سوال کرے اور اپنی حاجت پوری کرا لے. سبحان اللہ. اور واقعی ہمارے پاس کوئی در نہیں، کوئی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ جا کے ہم اپنی یہ ریکویسٹ، اپنی یہ اپلیکیشن ڈال لیں کہ مجھے معافی مل جائے. اللہ ہمارے پاس صرف تیرا ہی در ہے، تیرے در پہ ہی ہم آ کے بیٹھ جائیں گے اور تجھ سے ہی کہیں گے کہ تو معاف کر دے. تو نہ معاف کرے گا تو بھی تیری ہی مرضی ہے، اور تو معاف کر دے گا تو اللہ تیرے ہاں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن ہمارا کام بن جائے گا. وہ ایسا غفور ہے، اس کو پتہ ہے انسان بڑا کمزور ہے. اس نے قرآن میں ہمارے جیسوں کے لیے ایک آیت اتاری ہے جو قرآن کی سب سے زیادہ امید دلا دینے والی آیت ہے. یعنی اس سے زیادہ بڑی امید کسی آیت میں نہیں ہے جتنی اس آیت میں ہے. سورہ زمر کی یہ آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی آپ کہہ دیں، یا عبادی الذین، میرے بندوں سے آپ کہہ دیں. کون سے بندے؟ اللہ کے بندے تو ہم یہی سوچتے ہیں جو بڑے نیک ہوں گے وہ اللہ کے بندے ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، جو اس کے پیغمبر ہیں وہ اس کے بندے ہیں. ہمارے جیسے کیا نکمے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، عبادی کون؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ بہت ظلم کر دیا، حد سے زیادہ زیادتیاں کر دی. اسرفو میں نا بہت زیادہ، یعنی کچھ تھوڑا بہت نہیں، بہت زیادہ اپنی جانوں پہ ظلم کیا، یعنی بہت زیادہ گناہ کر لیے. اب کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا.
کیوں نا امید ہوتے ہو؟ نا امید نہ ہونا. کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کیونکہ یقیناً اللہ تو سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. وہ ساری یغفر الذنوب، ذنوب آلریڈی پلورل ہے، ذنب کی جمع. صرف یہ بھی کہا جا سکتا تھا ان اللہ یغفر الذنوب، فرمایا یغفر الذنوب جمیعا، جتنے گناہ ہے سب کو معاف فرما دے. تو اس کو فرق نہیں پڑتا چاہے تمہارے گناہ سمندر کی جھاگوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، چاہے تمہارے گناہ ریت کے ذرات کے برابر کیوں نہ ہو، وہ سب گناہوں کو ایک کن سے معاف فرما دے گا کہ ہاں میں نے معاف کر دیا، جاؤ. بندے کے جو اعمال ہے نا، اس کے انسان کے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، کچھ بھی نہیں ہے. بس بندہ کی توبہ سچی ہونی چاہیے کہ انسان یہ ریئلائز کر لے کہ اللہ میرے اندر کمیاں ہیں، میں نے غلط کاریاں کی ہیں، ان گناہوں کو یاد کرے جن پہ وہ معافی مانگنا چاہتا ہے، اور ندامت بھی ہو، شرمندگی بھی ہو، آئندہ کے لیے چھوڑنے کا ارادہ بھی ہو. اور یہ بندے نے خود ہی کرنا ہے، یہ کوئی اور نہیں ہم سے کروا سکتا. یہ ہم نے خود اقرار کرنا ہے، یہ ہمارے اندر خود ریئلائزیشن ہونی چاہیے، یہ ہمیں خود شرمندگی ہونی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئی، کہنے لگی ہے ابو ہریرہ مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کہتے میں نے اسے پوچھا تجھ سے کیا گناہ ہوا ہے؟ اس عورت نے جواب دیا مجھ سے زنا ہو گیا، اور جو زنا سے بچہ پیدا ہوا میں نے اس کو بھی قتل کر دیا. کہتے میں نے اس عورت سے کہا کہ تو نے بچے کو بھی ہلاک کر دیا اور ساتھ خود بھی ہلاک ہو گئی، اللہ کی قسم ہے تیری تو توبہ قبول ہی نہیں ہونی. اس عورت نے یہ سن کے زور سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑی. جب اس کو ہوش آیا تو اٹھ کے چل دی. کہتے بعد میں مجھے خیال آیا میں نے خود ہی فتویٰ دے دیا، میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پوچھوں. جب صبح ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور رات کا قصہ بیان کیا کہ عورت نے ایسے سے مسئلہ پوچھا تھا. میں نے اس کو یہ جواب دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. اے ابو ہریرہ اللہ کی قسم تو خود بھی ہلاک ہوا اور تو نے اس عورت کو بھی ہلاک کر دیا. تجھے اس آیت کا علم نہیں ہے؟ سورہ فرقان میں جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نے بھی اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا اگر وہ اللہ کی طرف آتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے. سورہ فرقان میں ہے یہ آیت 68 سے 70 تک. اگر آپ اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جن کو ہم سوچیں کہ ان کا تو کبھی گناہ ہی نہیں معاف ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی معبود کی عبادت نہیں کرتے، نہ قتل کرتے ہیں جسے اللہ نے منع کیا اس جان کو قتل نہیں کرتے، نہ حق نہ زنا کرتے ہیں، اور جو کوئی کام یہ کرے گا وہ گناہ میں جا پڑا اور اسے قیامت کے دن دگنا عذاب ہوگا اور خوار ہو کے اس میں پڑا رہے گا، مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک کام کیے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی جو برائیاں ہیں ان کو بھی بھلائیوں میں بدل دے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں یہ نہیں پتا چلی؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے اٹھا اور میرا حال یہ تھا کہ میں مدینہ کی گلیوں میں دوڑتا پھر رہا تھا اور پکارتا جاتا تھا کون ہے جو مجھے فلاں عورت کا پتہ بتائے جس نے کل رات میرے سے یہ مسئلہ پوچھا تھا. میرا یہ حال دیکھ کے بچے شور کرتے تھے کہ ابو ہریرہ دیوانہ ہو گیا، حتیٰ کہ اسی طرح رات ہو گئی اور وہ عورت کل والی جگہ پہ مجھے پھر مل گئی. تب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک سنایا کہ کہ تمہاری توبہ جو ہے نا قبول ہو سکتی ہے. یہ سن کے وہ عورت چیخ مار کے خوشی میں رونے لگی اور کہا کہ میرے پاس فلاں باغ ہے جسے میں گناہ کا کفارے میں مساکین کے لیے صدقہ کرتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ تو اس چیز پر بھی قادر ہے کہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے. انسان قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں نظر دوڑائے گا
تو اول حصے میں گناہ ہوں گے، آخر میں نیکیاں دیکھے گا. دوبارہ دیکھنے لگے گا تو اوپر سے آخر تک نیکیاں ہی نیکیاں دکھائی دیں گی. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بدل دیا، اس لیے کہ اس نے بھی گناہ چھوڑ کے اور نیکیوں میں دوڑ لگائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیا. اور اللہ اس پہ قادر ہے، جس کو چاہے معاف کرے، جس کی چاہے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے. ہم اگر انسان توبہ میں جلدی کرے اس سے پہلے کہ توبہ کا وقت ختم ہو جائے. دیکھیں، اگر انسان کسی دوسرے انسان کو کوئی حکم دیتا ہے اپنے سے چھوٹے کو، اور وہ اس کا حکم نہیں مانتا، تو 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ وارننگ دے گا. اس کے بعد کوئی بھی ہو تو بہت غصہ کرتا ہے. اگر آپ کا بچہ ہی ہے تو آپ اس کی پٹائی کر دیتے ہیں، اگر ملازم ہے تو اس کو نوکری سے نکال دیتے ہیں. ہمارے حوصلے بس یہاں تک ہی ہیں. 2 4 دفعہ کہنے کے باوجود کوئی ہماری بات نہ مانے تو ہمارے غصے کی انتہا ہو جاتی ہے. لیکن قربان جائیں اس رب پہ جو ہماری سال ہر سال کی نافرمانی کے، ہمارے عیبوں کو دیکھ کے بھی چھپا کے ان کو، اور پھر بھی ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، ہماری سنتا بھی ہے. سبحان اللہ، ہماری دعاؤں کو بھی سنتا ہے حالانکہ ہم اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں. ایسے غفور اور رحیم اور کریم مالک سے تعلق نہیں جوڑنا؟ کیا اس کی محبت کو دل میں نہیں بسانا؟ جو اس سے پھر دور جاتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ایسا ڈھانپنے والا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے اندر قحط پڑ گیا تھا، تو لوگوں نے جمع ہو کے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اللہ کے نبی اپنے پروردگار سے دعا کریں ہم پہ بارش برسا دیں. تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر تو یعنی باہر میدانوں کی طرف نکلیں کہ وہاں پہ دعا مانگیں گے بارش کی. تو آپ نے دعا فرمائی کہ الہی ہم پہ بارش نازل فرما، ہم پہ اپنی رحمت پھیلا دے. مگر آسمان پہلے سے بھی زیادہ صاف ہو گیا، سورج پہلے سے بھی زیادہ گرم ہو گیا. آپ نے اس وقت عرض کی کہ یا اللہ ہم پہ بارش برسا دے، ہم تو بارش کی دعا کر رہے ہیں. وہی آئی ہے موسیٰ، نہ تو تیرا رتبہ میرے نزدیک گھٹا ہے، نہ تیری وجاہت میں کوئی کمی ہوئی ہے، لیکن تم میں ایک بندہ ایسا ہے 40 سال سے گناہوں کے ساتھ میرا مقابلہ کر رہا ہے. تم لوگوں میں اعلان کرو کہ وہ بندہ تم لوگوں میں سے نکل جائے، میں نے اس کی وجہ سے بارش روکی بھی. واقعی انسان کے جو گناہ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے وہ کئی خیر سے محروم ہو جاتا ہے. اسی لیے بہت ساری چیزوں کا علاج بتایا گیا استغفار ہے، کیونکہ گناہ رکاوٹ بنے ہوتے ہیں اس رحمت کو ہمارے تک پہنچنے میں. اب دیکھیں بارش رک گئی اس ایک بندے کے گناہوں کی وجہ سے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا الہی میں کمزور بندہ ہوں، اپنی کمزور آواز سے ان کو کیسے مطلع کروں؟ اتنے سارے لوگ ہیں، 70,000 لوگ تھے. حکم ہوا آواز دو ہم پہنچا دیں گے. چنانچہ کھڑے ہوئے موسیٰ علیہ السلام، آواز دی. وہ گناہ گار بندہ جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے ہمارے درمیان سے نکل جا، کیونکہ تیری وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے. اب وہ ایک بندہ تھا ان میں، وہ گناہ گار بندہ تھا، وہ بھی ان میں کھڑا ہوا ہے. اس نے دائیں دیکھا کوئی نہیں نکلا، بائیں دیکھا کوئی نہیں نکلا، آگے پیچھے دیکھا کوئی نہیں نکل رہا. وہ سمجھ گیا کہ اصل میں ہی مطلوب ہوں، میں ہی وانٹیڈ ہوں. اب وہ سوچنے لگا اگر میں نکلتا ہوں سب کے سامنے میری کتنی رسوائی ہے، میں تو ذلیل ہو جاؤں گا، اور اگر میں ان کے اندر ٹھہرا رہتا ہوں تو میری وجہ سے سارے لوگ بارش سے محروم ہو جائیں گے. اس خیال کے آتے ہی اس نے اسی وقت اپنے چہرے پہ کپڑا ڈالا کہ کوئی بھی نہ دیکھے، اور اس نے دعا کی اے اللہ میں نے 40 سال تیری نافرمانی کیا، میرا دن بھی نافرمانی میں گزرا، میری رات بھی نافرمانی میں گزری، لیکن تو نے ہمیشہ مجھے مہلت دی. اے اللہ اب میں اگر نکلتا ہوں تو میری رسوائی ہے، اگر میں ٹھہرتا ہوں تو یہ سارے لوگ بارش سے محروم ہو جائیں گے. اللہ میں تیرے آگے توبہ کرتا ہوں، تو مجھے رسوا نہ کر.
میں تیرا فرما بردار بن جاتا ہوں، میری توبہ کو قبول فرما لے۔ ابھی دعا پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور مینہ برسنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہے کہ الہی ابھی تو ہم میں سے کوئی نکلا بھی نہیں، پھر یہ بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا ہے، موسیٰ جس کی وجہ سے میں نے پانی کو روکا ہوا تھا اب اسی کی وجہ سے برسا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ مجھے وہ بندہ تو دکھا دے کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ جب وہ میری نافرمانی کرتا تھا تب نہیں میں نے اس کو رسوا کیا، تو اب تو وہ میرے ساتھ توبہ کر بیٹھا ہے، تو اب میں کیسے اس کو رسوا کروں؟ سبحان اللہ۔ وہ صرف اللہ کو ہی پتا، کسی کو بھی نہیں پتا۔ اللہ نے کسی کو پتا چلنے ہی نہیں دیا، اللہ نے ایسے ڈھانپ دیا، ایسے اللہ تعالیٰ ڈھانپ دیتا ہے۔ ہم بھی اللہ سے دعا کریں، یا اللہ تعالیٰ تیری مغفرت بہت بڑی ہے، اس نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہمارے گناہوں کی بخشش ہو نہیں سکتی جب تک کہ تو نہ فیصلہ کر دے، جب تک کہ تو نہ درگزر کر دے۔ یا غفار، یا غفور، یا تواب، یا شکور، یا رحمان و یا رحیم، یا ذوالجلال والاکرام، یا حی اور یا قیوم ذات، صرف تجھ سے ہی ہمیں امید ہے، صرف تو ہی ہمارا آسرا ہے۔ ہم تیرے در پہ دعا کرتے ہیں اللہ، ہم صرف تجھ سے مانگتے ہیں اور کسی اور سے نہیں مانگتے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، ہمیں محروم نہ کرنا ہے اللہ، ہمیں محروم نہ کرنا۔ ہمارے گناہ بہت سے آتا ہے اور ہم ہر دفعہ تیرے آگے آ کے معافیاں مانگتے ہیں، پھر ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، پھر ہم معافیاں مانگتے ہیں، پھر ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے تو دامن گناہوں سے بھرے پڑے ہیں، رواں رواں گناہوں میں جکڑا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں آزاد کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سے درگزر فرما دے، ہماری پردہ پوشی فرما۔ اللہ تو کتنا کریم رب ہے جو آج تک ہماری پردہ پوشی فرمائے ہوئے، تبھی لوگ ہماری عزت کرتے ہیں۔ اگر تو ہمارے پردے کھول دے تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ یہ تو تیری شان غفاری ہے اللہ، ساری تعریف تیرے لیے ہے کہ تو نے ہمیں ڈھانپا ہوا ہے، تو نے ہمارا پردہ رکھا ہوا ہے اللہ۔ جیسے دنیا میں تو نے ہمارا پردہ رکھا ہوا ہے، آخرت میں بھی ہمارا پردہ رکھنا، وہاں پہ ہمیں رسوا نہ کرنا، جہاں پہ ساری مخلوق جمع ہوئی ہوگی اللہ، وہاں پہ رسوا نہ کرنا، سب کے سامنے ہمارے نامہ اعمال، ہمارے گناہوں کو نہ کھولنا، یہ پردہ پوشی فرمانا اللہ، آسان حساب کتاب فرمانا اللہ، سوتا میں ڈھانپ لینا اپنی رحمت میں، جب تو ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرے تو ہمیں ڈھانپ لینا کہ کوئی اور نہ سنے ہمارا کیا حساب کتاب ہو رہا ہے۔ اللہ اس زمین کو بھلا دینا جہاں پہ ہم نے گناہ کیے ہیں، ہمارے کرامن کاتبین کو بھلا دینا ہمارے گناہ جن کے سامنے ہم نے وہ گناہ کیے، اللہ ہمارے اعضاء کو ہمارے گناہ بھلا دینا، جتنے ہمارے گواہ ان کو بھلا دینا اللہ۔ یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن زمین کے وہ ٹکڑے ہمارے خلاف گواہی دیں جہاں پہ ہم نے گناہ کیے، یہ نہ ہو کہ ہمارے اعضاء بولنے لگے ہمارے خلاف، اللہ ہمارے اعضاء کو بھی بھلا دینا، یہ نہ ہو کہ کرامن کاتبین ہمارے خلاف گواہیاں دے، اللہ ان کو بھی بھلا دینا۔ ہم ان پیاری راتوں میں، اس وقت میں جس وقت دعائیں تو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، جب تو خود فرماتا ہے کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا تو میں اس کو بخش دوں، اللہ ہاں ہم ہیں مانگنے والے، ہمیں بخشش کی ضرورت ہے، تو ہمیں بخش دے اللہ، تو ہمیں بخش دے کہ تو غفار ہے، تو الغفور ہے اللہ، یہ تیرے نام ہے
اللہ ہم تیری شان غفاری کے تو فعل تجھ سے سوال کرتے ہیں، تجھے تیری اس شان کا واسطہ دیتے ہیں کہ تو ہمیں بخش دے، اے اللہ تو ہمیں بخش دے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہ ہم سب کو بخش دینا، ہم یہاں سے اٹھیں تو بخشے بخشائے اٹھیں یا اللہ، تو ہم سے راضی ہو جانا، ہم سے راضی ہو جانا، ہم سے راضی ہو جانا۔ اللہ ہمارے پاس کوئی نیکی نہیں ہے کہ ہم تیرے آگے پیش کریں، ان غار والوں نے تو اپنی کوئی نیکیاں پیش کی تھی، اللہ ہمارے پاس تو کوئی نیکا مال بھی نہیں، ہم ان کا ہی واسطہ دے دیں کہ ہم نے یہ نیکی کی ہے۔ اللہ ہمارے پاس تو کوئی ایسے اعمال ہی نہیں جو ایسے فقیر ہوں، اے اللہ تیری بخشش اتنی زیادہ ہے کہ جو ایسے فقیر ہو اللہ تعالیٰ، جو تیری بخشش کے، تیری رحمت کے سب سے زیادہ محتاج ہے، اے اللہ ان کے لیے کوئی گنجائش ہے تیرے پاس کہ تو ایسوں کو بھی بخش دے جن کے پاس واسطہ دینے کے لیے کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ جو نیک لوگ ہوں گے رحمت تو ان کو بھی چاہیے، لیکن جو ہم جیسے اللہ، جتنی ہمیں تیری رحمت کی ضرورت ہے کسی اور کو ضرورت نہیں، ہم بہت محتاج ہیں تیری بخشش کی، تیری رحمت کی۔ اللہ تجھے تیری شان رحیمی کا واسطہ ہے کہ تو ہمیں معاف کر دے، ہم پہ رحم فرماتے ہیں، ہم پہ رحم فرماتے ہیں، ہم پہ رحم فرماتے ہیں۔ آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سے خود نہیں بچا جاتا تو ہمیں بچا لینا، اللہ تو ہمیں بچا لینا۔ اللہ تعالیٰ ہم نے آنکھوں سے بھی گناہ کیے، کانوں سے بھی کیے، زبان سے بھی کیے، ہاتھوں پیروں سے بھی کیے، یا اللہ تعالیٰ، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ان پیاری راتوں میں تو ہمیں اس طرح سے کر دے کہ ہمارے اعمال نامے سے گناہوں کو مٹا دے۔ اللہ ایسے ہمیں معاف کر دینا کہ جیسے آج پیدا ہوا ہوا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اللہ ایسے ہمیں کر دینا۔ اللہ تیرے لیے کچھ چیز بھی مشکل نہیں ہے، اللہ تجھ سے کون سا کسی نے سوال کرنا ہے، کون سا کسی نے پوچھنا ہے، تو ہمیں معاف کر دینا ہے رب رحیم، تو ہمیں معاف کر دینا ہے رب کریم، تو معاف کر دینا ہے رب ذوالجلال والاکرام، تو ہمیں ہماری بخشش کر دینا، چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف کر دینا، جو جہالت میں کیے اور جو اللہ سمجھ آنے کے بعد بھی کیے ان کو بھی معاف کر دینا، یا اللہ جو ہنسی دل لگی میں کیے یا جو سنجیدگی سے کیے ان کو معاف کر دے، یا اللہ جس بھی عمر میں جو گناہ کیا سب کو معاف کر دینا، اللہ جو تیرے حقوق میں کمی کی ان کو بھی معاف کر دینا، جو بندوں کے حقوق میں کمیاں کی ان کو بھی معاف کر دینا۔ اللہ اس حال میں ہم تجھ سے ملیں کہ ہم گناہوں سے پاک صاف ہوں، یا اللہ ہمارے گناہوں کی سزا نہ ہمیں دینا، ہم سے نہیں صحیح جاتی سزا، یا اللہ ہم سے تو دنیا کی نہیں تکلیف صحیح جاتی، دنیا میں بھی اگر ذرا سا کچھ کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ ہم بے چین ہو جاتے، ہم تیری سزائیں سہنے کے قابل نہیں ہیں، اللہ دنیا میں ذرا سی انگلی جل جاتی ہے تو ہمارا برا حال ہو جاتا ہے، اللہ ہم تیری جہنم کو نہیں سہ سکتے، اللہ ہم تیری جہنم کو نہیں سہ سکتے، اللہ ماں ہمارے اندر طاقت نہیں ہے تیرے عذابوں کو سہنے کی، اللہ ہم اپنی پناہ میں لے لے، اللہ قبر میں کوئی ہمارے ساتھ جانے والا نہیں ہے، ہم وہاں پہ اکیلے ہی ہوں گے، اللہ تو قبر کے عذاب سے بچانا، قبر کے عذاب سے بچانا، قبر کو جہنم کا گڑھا نہ بنانا، کوئی وہاں ہمیں بچا نہیں سکے گا، اللہ کوئی ہمیں وہاں پہ نہیں بچا سکے گا، اللہ اگر تو نے ہمارے گناہوں کی سزا میں ہمیں قبر کا عذاب دیا تو اللہ کوئی ہمیں بچا نہیں سکے گا، اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے، ابھی معاف کر دے، تو آج ہی معاف کر دے، اللہ وہاں سزا دے کے نہ ہمیں دھونا گناہوں سے، اللہ تو اپنی شان غفاری سے ہی ہمیں دھو ڈال گناہوں سے،
اللہ ہم آج ہی مان لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم آج ہی مان لیتے ہیں ہم گناہ گار ہیں۔ اللہ ہم نے کب ضد کی، ہم نے کب کہا ہم سے نہیں گناہ ہوا؟ اللہ ہم سے ہوئے ہیں، ہم سے ہوتی ہیں، روز غلطیاں ہوتی ہیں۔ ہم پاک نہیں، اللہ پاک تے صرف تیری ذات ہے، ہم پاک نہیں ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ ہم سب ظالموں میں سے، اللہ صرف تیری ذات پاک ہے۔ اے پاک ذات ان کو معاف کر دے جو پاک نہیں ہے، اے وہ ذات جو ہر خطا سے، ہر غلطی سے پاک ہے، ان سب کو معاف کر دے جو غلطیوں کے پتلے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ ہم بڑی امید لگائے ہوئے ہیں تجھ سے، ان راتوں میں بڑی امید کے ساتھ آئے، اللہ ہماری امید کو نہ توڑنا۔ اللہ تو نے خود فرمایا مایوس نہ ہونا میری رحمت سے۔ اللہ ہمیں بڑی امید ہے کہ تو ہمیں معاف کر دے گا، ہم جیسوں کو بھی معاف کر دے گا۔ تو معاف کر دینا اللہ، تو معاف کر دینا، ہماری بخشش کر دینا۔ جس کو بخشش مل گئی وہ کامیاب ہی کامیاب ہے۔ اللہ اگر تو نے نہ بخشا تو نے اپنے در سے دھتکار دیا ہمیں، تو اللہ ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں جانے کی، کوئی جگہ نہیں سر چھپانے کی۔ اللہ ہمیں نرمی سے سیدھے راستے پر لے آ، ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ صراط مستقیم پہ چلا دے۔ اللہ اتنی زندگی گزر گئی نافرمانیوں میں، اللہ تعالیٰ تو آگے صراط مستقیم پہ چلا دے، ہماری زندگیوں کو سیدھا کر دے، ہمارے ٹیڑھے دلوں کو سیدھا کر دے۔ اللہ تعالیٰ اپنا بنا لے، اللہ اپنا بنا لے، اپنی اولیاء میں شامل فرما لے۔ اللہ خود ہی ہم سے نیکیاں کرا لینا، ہم میں طاقت نہیں، اللہ پاک تو خود ہی ہم سے نیکیاں کرا لینا۔ یا اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھا دینا، انگلی پکڑ کے ہمیں چلا دینا، اللہ ہر جنت تک پہنچا دینا۔ اللہ اپنے ہر عذاب سے محفوظ رکھنا، ہمیں بھی ہمارے گھر والوں کو بھی۔ اللہ جو ہماری ساری دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرمانا، ہمارے گھر والوں کے حق میں بھی قبول فرمانا۔ اللہ ہمارے گھر والوں کو بھی ہر برائی سے، شر سے، گناہوں سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رکھنا۔ اللہ ہماری اولادوں کا تو حامی و ناصر ہو جائے، یا اللہ ہماری اولادیں، یا اللہ ہماری نسلیں، یا اللہ ہماری اولادیں، یا اللہ تعالیٰ تو ان کی حفاظت فرمانا، ان کی ایمانوں کی حفاظت فرمانا، ان کی جانوں کی حفاظت فرمانا، ان کے اعضاء کی حفاظت فرمانا، ان کو شرم و حیا عطا فرمانا، یا اللہ ان کو مضبوط ایمان عطا فرمانا، ان کو برائیوں سے محفوظ رکھنا، ان کو بدعات سے محفوظ رکھنا، ان کو گناہوں سے محفوظ رکھنا، جو آج کے فتنے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھنا، دنیا کی محبت سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ تعالیٰ تو ان کو اپنے راستے پر چلا دے، یا اللہ ان سے اپنے دین کی بہترین خدمت لے لینا، یا اللہ تعالیٰ ان کی ایمان مضبوط کر دینا، اللہ ان کی ایمان مضبوط کر دینا۔ یا اللہ تعالیٰ تو ہماری اولادوں کو اپنا بنا لے، یا اللہ اپنے راستے پر چلا دے۔ یا اللہ ہم تو نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تو حی اور قیوم ذات ہے، اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمانا، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمانا۔ یا اللہ ہمارے دلوں سے حسد، بغض، کینہ، یہ سب چیزیں نکال دے، نفرتیں نکال دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک صاف کر دے کہ تیری محبت کے لیے ہمارے دل تیار ہو۔ اللہ اپنی محبت کوٹ کوٹ کے ہمارے دلوں میں بھر دے، دنیا کی محبت نکال دے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو گندگیاں ہیں، یہ کینے، حسد، بغض کی، تکبر کی، ریاکاری، یہ سب گندی چیزیں ہمارے دلوں سے نکال دے۔ یا اللہ تو ہمارے دلوں کو صاف ستھرا کر دے، اللہ پاکیزہ کر دے، اللہ اس قابل بنا دے کہ تو ہمیں پسند کر لے، اللہ اس قابل بنا دے کہ ہم تیری محبت پا سکیں، اللہ ہمیں اپنی محبت کے قابل بنا دے۔ اللہ یہ دل اس قابل نہیں ہے کہ ان کو لے کے تیرے سامنے پیش ہو سکے، یا اللہ تعالیٰ تو ان دلوں کو صاف کر دے، ان دلوں کے اندر اپنی مخلوق کی محبت ڈال، اپنی محبت ڈال، یا اللہ تعالیٰ اپنے دین کی محبت ڈال، قرآن کی محبت ڈال، اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، یا اللہ ہمارے ہر غم اور ہم کی دوا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے لیے ہمیں وقت نکالنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ قرآن کو سیکھنا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ جو راستہ یہ دکھاتا ہے اس پہ ہمیں چلا دے، ہماری اولادوں کو چلا دے، ہماری نسلوں کو چلا دے۔ یا اللہ تعالیٰ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے، جو بہنیں جس جگہ مشکل کے اندر ہیں، جو ان کے مسئلے ہیں، اللہ تعالیٰ تو سب کے مسئلوں کو جانتا ہے، اللہ سب کی دعاؤں کو قبول اور منظور کر لے۔ جن جن لوگوں نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے
اللہ جن کو میں یاد ہے اور جو مجھے بھول گئے اللہ تعالیٰ تو بھول سے پاک ہے اللہ. جس نے مجھے کہا جو ان کے مسئلے اللہ تعالیٰ تو مسئلے حل فرما دے, جو ان کے دل کی مرادیں تو پوری فرما دے یا اللہ. تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ. جس زندگی تو نے دی ہے اس کو ضائع ہونے سے بچا لینا اللہ. کسی کام میں لے آ کہ ہمارا آخرت کا جو توشہ بن جائے اللہ. ایسے کوئی کام ہم سے لے لینا یا اللہ. جو بے روزگار ہے رزق کے جن کے مسئلے ہیں اللہ تعالیٰ رزق حلال عطا فرما. ہم سب کو قناعت عطا فرما اللہ. ہم سب کو برکتوں والا اور حلال رزق عطا فرما یا اللہ تعالیٰ. تو ہماری زبانوں کو سچ بولنے والا بنا دے اللہ. ہمیں زبان کی آفات سے محفوظ رکھ, غیبت سے اور ایسی برائیوں سے محفوظ رکھ کہ جو ہمارے لیے اللہ قبر میں ہماری سزا کا باعث نہ بن جائے اللہ تعالیٰ. ایسی تمام برائیوں سے ہماری زبانوں کو محفوظ کر دے یا اللہ. ہمیں ہمارے اعضاء کو سلامت رکھنا اور ان سے فائدہ اٹھانے کی اس دنیا میں توفیق عطا فرمانا یا اللہ. ہمارے اعضاء کو کوئی ایسی بیماری یا ایسی چیز نہ لگے کہ جس کی وجہ سے ہم ان سے اپنی زندگی میں محروم ہو جائے اللہ تعالیٰ. جتنی زندگیاں ہمارے اعضاء ہماری قوتوں کو سلامت رکھنا اللہ. رذیل عمر سے بچانا, رذیل بڑھاپے سے بچانا اللہ تعالیٰ. بستر پہ پڑنے سے بچانا یا اللہ. محتاجیوں سے بچانا یا اللہ. ہماری اولاد کا بھی ہمیں محتاج نہ کرنا یا اللہ. ہسپتالوں سے ہمیں محفوظ رکھنا یا اللہ تعالیٰ. ہسپتالوں میں نہ ڈالنا ہمیں یا اللہ تعالیٰ. ہر خیر ہم اس کے محتاج ہیں اور ہر شر سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اللہ. ہر شر سے ہمیں بچا لے اور ہر خیر ہمیں دنیا اور آخرت کی عطا فرما. ہمیں عافیت ہم سب کو عافیت عطا فرما یا اللہ. ہمارے دین میں, ہماری دنیا میں, ہماری آخرت میں, سب میں عافیت ہمیں عطا فرمانا یا اللہ. ہماری اولادوں کو دین دنیا اور آخرت کی نعمتیں, سربلندیاں, خوشیاں اور عزتیں عطا فرمانا یا اللہ تعالیٰ. ہم سب کو ہماری خاندانوں سمیت جنت کے اعلیٰ درجات میں داخل فرمانا یا اللہ تعالیٰ. جنت کے اعلیٰ درجات میں داخل فرمانا اللہ. اور ہمیں کسی کا غم یہ نہ دیکھنا پڑے کہ کوئی ہمارے خاندانوں میں سے جہنم میں ہو اللہ. یہ غم نہ ہمیں دیکھنا پڑے یا اللہ تعالیٰ. سب کو سلامتی کے ساتھ جنت کے اعلیٰ درجات میں پہنچا دینا اللہ. اپنا دیدار نصیب فرمانا اللہ. اپنا دیدار نصیب فرمانا اللہ. ہم سب سے راضی ہو جانا. ہمارے روزوں کو قبول کر لے اللہ. جیسے بھی ہیں ایسے ہی قبول کر لے یا اللہ تعالیٰ. یا اللہ تیرے شان کے مطابق جیسے ہونے چاہیے تھے, جیسے روزے رکھنے چاہیے تھے ویسے تو نہیں رکھے گئے اللہ. جیسے قیام ہونا چاہیے تھا ان راتوں کا ویسے بھی نہیں ہو سکا. جیسے ہمیں ذکر کرنا چاہیے تھا, جیسے ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے تھا اللہ, ہو نہیں پایا ہم سے. ہم بڑے کمزور ہیں اللہ. کہیں ہم نے وقت ضائع کیے ہیں, کہیں اپنی کوتاہیاں اور سستیاں تھیں یا اللہ. جو بھی ہو گیا ہے اللہ تو اپنی شان غفاری کے مطابق, شان رحیمی کے مطابق قبول کر کے ہمیں اس کا اجر عطا فرمانا, دنیا میں بھی عطا فرمانا اور آخرت میں بھی اللہ. ہم تیرے بڑے محتاج ہیں اللہ. ہم بہت فقیر ہیں. ہمیں ہر چیز ہی تجھ سے چاہیے اللہ. ہر طرح کی خیر تجھ سے چاہیے اللہ تعالیٰ. ہم اتنے کمزور ہیں, ہم کسی شر سے خود نہیں بچ سکتے اللہ تعالیٰ. یہ طاقت بھی تیرے پاس ہے کہ تو ہمیں بچا لے اللہ تعالیٰ. تو ہمیں ہر شر سے بچا لینا اللہ, اور ہر خیر ہم سب کے نصیب میں کرنا اللہ. ہمارے گھروں کو ہر بلاؤں سے محفوظ رکھنا یا اللہ. جو آنے والی بلائیں ان سے ہمارے گھروں کو محفوظ کر دے یا اللہ. تو ان کو اپنی حفاظت میں لے لے ہمارے گھروں کو اللہ. تو شیلڈ کر دے ہمارے گھروں کو کہ ہمارے گھروں تک کوئی بلائیں اترنے والی, جو مصیبتیں آنے والی ہیں ان سے محفوظ رہیں یا اللہ. ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھنا, ایسے حادثات سے محفوظ رکھنا یا اللہ تعالیٰ. جو ارد گرد ہم سنتے ہیں خبریں اللہ تعالیٰ, ہمارے گھروں کو محفوظ رکھنا ایسے ناگہانی اموات سے یا اللہ تعالیٰ. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما, زندگی والی اولاد عطا فرما یا اللہ. جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے وہ اولاد عطا فرما یا اللہ. جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد سے ان کو سکھ عطا فرما, ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ان کو متقین کا امام بنا دے یا اللہ تعالیٰ. تو ہماری ساری مرادوں کو, تمہاری ساری خواہشات کو تو زیادہ بہتر جانتا ہے اللہ. ہمیں تو اپنی ضروریات کا خود بھی نہیں پتا اللہ. ہم کتنے نکمے, ہمیں خود بھی نہیں آتا نہ دعا کرنا آتا ہے نہ اپنی ضروریات آگے پیش کرنا آتا. جس زبان میں بھی آتا اللہ تیرے سامنے کہتے جاتے. تو ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے اللہ. ہماری کمزوریوں کو بھی تو جانتا ہے, ہم سے زیادہ تو ہمیں جانتا ہے
اللہ ہماری کمزوریوں کو دور کر دینا، ہماری ضرورتوں کو پورا فرما دینا، یا اللہ ہماری ساری حاجات کو پورا فرما دینا، یا اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمانا، عمرہ اور حج کے لیے بار بار لے کے جانا، اللہ بار بار لے کے جانا، اپنے گھر کا طواف بار بار کرنے کی توفیق عطا فرمانا، یا اللہ نیکیوں میں دوڑ لگانے والا بنا دے، ہر برائیوں سے ہمیں دور کر دے، ہر وہ کام ہم سے لے لے جو ہمیں جنت کے قریب کر دے، اور ہر کام وہ جو جہنم کی طرف لے جانے والا اس سے ہمیں محفوظ کرنا، یا اللہ امت مسلمہ پہ اپنا رحم فرمانا، جہاں جہاں مسلمان ہیں پس رہے ہیں، ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو سب کے اوپر سے ظلم کو دور کر دے، اللہ ان کے مسئلے حل کر دے، یا اللہ دیکھیے تیرے سارے بندے تیری خاطر روزہ رکھتے ہیں، جیسا تیسا بھی رکھ رہے ہیں، اللہ تیری خاطر مسجدوں میں جاتے ہیں، مسجدوں کی طرف دوڑ لگی ہوئی ہے، مسجدیں بھری پڑی ہیں، اللہ تعالیٰ تیرا ذکر کر رہے ہیں، اللہ سب تجھے راضی کرنے کی کوشش کریں، تو ساروں کو ہی بخش دینا، اللہ سب کو ہی بخش دینا، اللہ سب کو ہی معاف کر دینا، اللہ جو جو تکلیف میں سب کی تکلیفیں دور فرما دینا، اللہ پوری امت مسلمہ پہ رحم فرما، اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے، نرمی کے ساتھ ہدایت کے راستے پر لے آنا، نرمی کے ساتھ ہمیں ہدایت دے دینا، ہماری رہنمائی فرما دینا، اللہ زندگی جو کٹ گئی ہے اللہ تعالیٰ وہ تو جیسی تیسی کٹ گئی ہے، جو آگے باقی رہ گئی تجھے پتہ ہے کتنی باقی رہ گئی ہے، اس کو اپنی فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ تعالیٰ تو ہمارا مالک ہے، اللہ مالک سے نہ مانگے گا بندہ تو اور کدھر جائے گا، اللہ ہم نے تجھی سے مانگنا ہے، تو نہیں ہماری ساری مرادیں ہیں، ساری دعائیں قبول کرنی ہے، اللہ تو المجیب ہے، یا اللہ تو ہماری ساری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما دینا، اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا کرنا، اور جو نہیں مانگ سکے اور تجھے پتہ ہے اور تو ہم سے زیادہ جانتا ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق وہ بھی عطا فرما دینا، اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جانا، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سب اب اپنی اپنی دعائیں مانگے، اس وقت کی گھڑیاں قبولیت کی گھڑیاں، سب دعائیں مانگے، اللہ اگر یہ لیلۃ القدر ہے تو اللہ تعالیٰ جو بھی اس میں عبادت کی ہے، اللہ جو بھی کچھ کر سکے تھوڑا بہت، اللہ تعالیٰ اس کا اجر جیسے تو نے وعدہ فرمایا اس کے مطابق 1000 مہینوں سے زیادہ عطا فرمانا، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں جو تو فیصلے دے رہا ہوگا اپنے فرشتوں کو، تو اللہ ہمارے حق میں خیر کے فیصلے دینا، یا اللہ خیر کے فیصلے دینا، یا اللہ تعالیٰ ہاں ہر شر سے بچا لینا، اللہ کوئی شر کا فیصلہ نہ ہمارے لیے دینا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني۔ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، بیکاری وہ کہ
کائنات قلب افسردہ، ارادے مزمحل، ہمت شکستہ، حوصلے مردہ، کہاں سے لاؤ طاقت دل کی سچی ترجمانی کی، کہ کس جھنجھال میں گزری ہے گھڑیاں زندگانی کی، خلاصہ